مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ گنتی 12 مہینوں کی گنتی اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اس وقت سے مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 رکھ دیا. اور وہ 12 میں سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینہ ایسے رکھا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جہاد کرنا اور گالی گلوچ کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، حملہ کرنا، سینہ چاک کرنا، مارنا پیٹنا، یہ ساری چیزوں کو حرام کرا دیا گیا. یہ 4 مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں 3 مہینہ تو ایسے ہیں جو پے در پے آتے ہیں. ایک ساتھ 3 مہینہ ایک ساتھ آتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینہ جو ہے حرمت والی ہے. اور ایک مہینہ بتایا گیا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ رکھا ہے، یہ پوری دنیا والوں کے لیے. اور محرم الحرام مہینے کے اندر یہ مہینہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اگر روزہ کو کسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین پسندیدہ فرماتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے. اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ محرم الحرام کے جو عاشورے کے روزہ ہے، جو محرم کے 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اس بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینے کی 10ویں تاریخ کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جو اپنی زندگی میں 1 سال پیچھے جو گناہ کرتا ہے، یہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، جو عاشورے کی روزہ ہے، یہ 1 سال پچھلے 1 سال گناہوں کا کفارہ ہے. یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت رکھا ہے. اور یہ روزہ ہم سب کو رکھنی چاہیے، سارے لوگوں کو رکھنی چاہیے. اور یہ صرف مسلمان ہی اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، بلکہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی لوگ جو ہے روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا. اسی 10 تاریخ کو فرعون کو سمندر نیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا تھا، ہلاک کیا تھا. اس وجہ سے اس خوشی میں ہم جو ہے محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ کو فرعون سے نجات دیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تب ہم بھی روزہ رکھیں گے. موسیٰ کو تو تم سے زیادہ ماننے والے ہم ہیں، بلکہ موسیٰ کے صحیح دین پر تو ہم ہی لوگ ہیں، کیوں نہ روزہ رکھیں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مخالفت کریں گے. اس وجہ سے ہم آئندہ سال، آنے والے سال میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ دونوں تاریخ کی روزہ رکھیں گے. اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے دوسرے سال کی مہینے کو نہیں پہنچ پائے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارادہ ظاہر کر دیا تھا، صحابہ اکرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آئندہ سال سے میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا سارے امتیوں کے لیے یہ سنت واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے، اور اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ایک یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ یہود لوگ بھی رکھتے تھے، پتہ نہیں آج رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، نہیں معلوم آج کے دور میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس دور میں یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ہم تو مشابہ ہو جائیں گے، وہ سوچیں گے جس طرح ہم عبادت کر رہے ہیں مسلمان لوگ بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں، نہیں وہ ایک رکھ رہے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔